اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک نئی ویڈیو جوابات بما اصل حوالہ جات کے ساتھ خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے نام سے ظاہر ہے، ان ویڈیوز میں ہم جوابات بما اصل حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ کہ ان ویڈیوز میں ہم اپنے غیر احمدی بھائیوں کے پسندیدہ ترین اعتراضات کا جوابات دیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم ان ویڈیوز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اعتراضات کا جواب سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ سہولت بھی موجود ہے کہ ویڈیوز میں استعمال کیے گئے تمام اصل حوالہ جات کو آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس اہم سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیارے بھائیوں، آپ ویڈیو کے نیچے جہاں حوالہ جات کا یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو ایک لنک نظر آئے گا۔ اس لنک کو کلک کرتے ہی آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے اصل حوالہ جات کھل جائیں گے جو کہ اس ویڈیو میں ہم نے استعمال کیے ہیں۔ آپ کے پاس الحمدللہ یہ آپشن بھی موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ان تمام حوالہ جات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ان حوالہ جات کو آپ ڈاؤن لوڈ، پرنٹ یا اپنے پاس سیو کرنے کے ساتھ ساتھ ان حوالہ جات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیو، جوابات بما اصل حوالہ جات ویڈیوز کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ خود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بلکہ اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان سے بھی یہ ضرور ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ نیا سلسلہ جوابات بما اصل حوالہ جات کا شروع کیا ہے، جس سے انشاءاللہ اگر وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ان کو علمی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اگر کمنٹ بھی کرنا چاہیں تو ہماری ویڈیو پر ضرور کمنٹ بھی کیجئے گا۔ جزاکم اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جس اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر پر جو غیر احمدی دوست ہیں وہ مختلف انداز سے اعتراض کیا کرتے ہیں، اور یہ تحریر ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمیمہ حقیقت الوحی میں لکھی گئی یہ تحریر، جس میں آپ نے فرمایا پس یہ کہنا بے ادبی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور یہ شرک عظیم ہے۔ چنانچہ یہ تحریر پیش کرنے کے بعد غیر احمدی حضرات یہ مختلف سوالات یا اعتراضات کیے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کیونکہ پہلے حیات مسیح کے قائل تھے تو کیا 52 سال تک ان غیر احمدیوں کے نزدیک کیا نعوذ باللہ مرزا صاحب شرک کیا کرتے تھے یا کیا شرک میں مبتلا رہے؟ اور پھر مزید یہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں جان بوجھ کر، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ یعنی حیات مسیح کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام اور سلف صالحین، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نعوذ باللہ حیات مسیح کے عقیدہ کے قائل ہونے کی وجہ سے کیا وہ مرزا صاحب کے نزدیک اس شرک عظیم میں مبتلا تھے؟ ناظرین، اس اعتراض کے کئی ایک جوابات ہیں اور کئی پہلوؤں سے اس اعتراض کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جوابات جو ہیں وہ اس اعتراض کے کو حل کرنے میں اور اس کا جواب دینے میں کافی و شافی ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
محترم بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان اعتراضات کا کوئی بھی جواب پیش کریں، خاکسار آپ کی توجہ قرآن پاک کی اس بہت ہی اہم ہدایت کی طرف مبذول کروانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 159 میں یہ واضح ہدایت دیتا ہے کہ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، اسی آیت کے ساتھ یہ جو فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، یہ میں کنز ایمان جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا پڑھ رہا ہوں، اور اس کے نیچے ساتھ فٹ نوٹ جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب مراد آبادی کا دیا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیں یہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ آیت علماء یہود کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم اور توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ علوم دین کا اظہار فرض ہے، علوم دین کا اظہار فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اصل عبارت ہے، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 660، اور جس کو ضمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاح کے نام سے بھی یہ اس کا نام ہے، اس کی یہ عبارت ہے جس کے اوپر یہ مولوی حضرات نہ جانے کتنے ہی سالوں سے اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی عبارت میں، اسی الاستفتاح رسالے میں جو ہے اس کا کھل کر جواب دیا ہوا ہے، اور اس پر جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کو حل کیا ہوا ہے۔ اور جناب پہلے چلیں کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب الاستفتاح کا ہمارے پاس ترجمہ نہیں ہے، عربی ہے، ہم مولویوں کو عربی نہیں آتی۔ اب تو جناب جماعت احمدیہ نے الاستفتاح کا اردو ترجمہ بھی کئی سال ہو گئے چھپوا دیا ہے، اور یہ دیکھیں ترجمہ جو ہے یہ 242 پیجز کا ایک کہیں کہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 94 کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا، بس یہ کہنا بے ادبی ہوگی کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اور یہ شرک عظیم ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن یہ 94 صفحوں سے پہلے جو پہلے کے 93 صفحے اور اس کے بعد کے جو تقریباً یہ دیکھیں 242 صفحے تک کا یہ رسالہ جاتا ہے، ان کو بھی چھوڑیں۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی قرآن پاک نے بھی ہمیں ہدایت دی کہ جو دین کے معاملے میں حق کو جو ہے وہ ظاہر کرنا یہ فرض ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک حصے کو آپ سامنے لا کے اعتراض پہ اعتراض کرتے جائیں اور باقی سارے آگے پیچھے سیاق و سباق کو چھپا لیں۔ اور یہی ہمارا شکوہ ہے ان مولویوں سے اور ان دوستوں سے جو مولویوں کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ میرا بھی جو آج کا جو اس ویڈیو میں جو جوابات ہوں گے وہ اکثر اسی الاستفتاح کے میں جو صفحات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اعتراض کو جو ہے وہ آگے پیچھے سے بھی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے، ہمارے احمدی دوستوں کو پتہ چل سکے کہ اس کا جواب کیا ہے، اور ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کو جواب سمجھ آئے یہ بھی پتہ چلے کہ ان کے علماء جو بنتے ہیں مولوی حضرات وہ کس طرح سے ہمارے غیر احمدی بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ سچ کو چھپا کے اور ایک مڈل سے ایک لائن کو اٹھا لیں گے۔ یہ دیکھیں ایک لائن کو اٹھا کے اور اس کے اوپر شور بپا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو میری آپ سے پہلی درخواست ہے کہ اصل حوالہ جو کہ آپ دیکھیں، اب یہ پوری کتاب چھپ بھی گئی ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے اس ویڈیو کے ساتھ سارے حوالہ جات اس ویڈیو کے نیچے جہاں پہ حوالہ جات لنک
دیا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں کلک کریں گے تو سارے حوالے کھلیں گے۔ تو یہ پورے کا پورا رسالہ الاستفتاء آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں وہاں پہ ڈال رہا ہوں۔ آپ اس رسالے کو آگے پیچھے سے پڑھیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سوال کا جواب اچھی طرح آ جائے گا۔ تو اس رسالے کو جس بھائی نے اس کا مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہو، میری درخواست ہے وہ ضرور پڑھے۔ تو یہ تو تھی میری پہلی درخواست اور یہ پہلی اہم بات۔ ناظرین کرام، دوسری اہم بات یہ کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ حد ہمیشہ اتمام حجت کے بعد لگتی ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک نبی کسی بات کو ممنوع قرار نہیں دیتا، اس وقت تک خلاف ورزی کرنے والا بشمول اس نبی کے کسی بھی فتویٰ کے ماتحت نہیں آتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل، اور دوستو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو کہ اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کسی ایک بھی مجدد یا بزرگ ولی اللہ یا غوث یا قطب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے الہاماً اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، یا کسی بھی مجدد نے، کسی بھی ولی اللہ نے، غوث نے یا قطب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے الہامہ بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ چنانچہ وہ پہلا شخص جس نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت محمدیہ کو قرآن پاک کی اصل کی طرف لوٹایا، اور اس قرآن پاک کی طرف لوٹایا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے، وہ پہلا شخص امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا پاک وجود ہے۔ اور چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو فتویٰ ہے یا جو حد ہے وہ ہمیشہ اتمام حجت کے بعد لگتی ہے، اس لیے اس وقت سے پہلے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو واضح طور پر یہ نہیں بتلایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اس وقت سے پہلے آپ کے اوپر یہ حد یہ لگتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس وقت تک نہیں بتلایا تھا۔ پیارے بھائیوں، اس ضمن میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک نبی جو ہے اس نے اپنی زندگی میں فعلی طور پر یا تقریری طور پر یا ایک بات کر کے دکھائی یا ایک بات کہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی اصلاح کی یا اس نبی کو اصل بات بتلائی تو اس نبی نے، اس پاک وجود نے اپنی پہلی بات سے رجوع کر لیا۔ اس ضمن میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، لیکن خاکسار ایک مثال قرآن پاک سے اور ایک مثال حدیث شریف سے دے کر جو ہے وہ آپ کو اس معاملے میں کچھ وضاحت کرنی چاہتا ہے۔ اور قرآن پاک سے یہ مثال آپ سب دوستوں کو علم میں ہوگی، اور وہ مثال ہے تحویل قبلہ کی مثال۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ مستشرقین اور یہودی جو تھے جن میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہی زبردست اس کا جواب دیا، فرمایا تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ تو ہمارا بھی غیر احمدی بھائیوں کو یہ
بڑے ہی پیار سے یہ جواب ہے کہ میرے جناب محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان اس بات میں سے ناراض نہیں ہو سکتا کہ کیوں اور کس وقت کس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات بتلا دی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا نکتہ دوستوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں جو بریلویوں کے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب، یہ ان کا جو کنز الایمان ہے اس کے اوپر یہ مفتی نعیم صاحب کی یہ نوٹس ہیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء خبر دیتے آئے، ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معترض ہونا کمال حماقت ہے۔ دوستو ایک چھوٹی سی گزارش، اور وہ یہ کہ آپ ہماری یہ بات اور مرزا صاحب کی یہ بات نہیں مانتے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ ہم آپ کی بات مان لیتے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اگر اس خبر کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے اور احادیث صحیحہ سے ایسے روشن نشان عطا نہ فرمائے ہوتے جن روشن نشانات کی بنا پر اب یہ حالت ہے کہ یہ مرزا صاحب نے تقریباً 100 سال پہلے یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اب 100 سال بعد یہ حالت ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ آپ کے علماء اور غیر احمدی دوست احباب یہ وفات مسیح کے موضوع پر بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ کسی احمدی سے وفات مسیح کے موضوع پر بات نہ کرنا۔ تو جناب دوستو وہ روشن نشانات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو عطا فرمائے، آئیے ان روشن نشانات سے فائدہ اٹھائیے اور صرف معترض ہو کر جو ہے مستشرقین اور یہودیوں کی جو عادات ہیں ان کو میرے بھائیوں چھوڑیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے روشن نشانات سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ تو تھی پہلی مثال۔ اب آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں دوسری مثال کی طرف، جس سے انشاءاللہ آپ کو یہ بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس کے یہ ذمہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیغام پہنچائے اس نے من و عن لوگوں کے سامنے بیان کر دینا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی پاک ذات اس بات سے ہرگز نہیں ڈرتی کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ جو خدا تعالیٰ ان کو بتاتا ہے وہ اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اسی طرح بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی یہ ایک حدیث ہے، آپ نے ضرور یہ سنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر کہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں میرے دوستو۔ کیا فرمایا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا۔ تو بھائیوں ایک طرف یہ اتنے سخت الفاظ، اب ہم چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف۔ جی دوستو، یہ دوسری حدیث جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنی چاہتا ہوں یہ سنن ابو داؤد سے لی گئی ہے۔ اس کے مطابق ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ساری مخلوق سے بہتر۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو پہلی حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو بھی یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ کہا۔ یہاں پر ایک اور نبی کے بارے میں
حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ معین فرما دیا کہ وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں، لیکن اسی سنن ابو داؤد میں ہم یہ حدیث بھی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، یعنی سب سے بڑھ کر ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ لیکن اے میرے غیر احمدی بھائیوں، اگر ہم آپ کے سٹینڈرڈ لگائیں جو آپ ہمارے اوپر تھوپتے ہو اور بڑے بڑھ کے تھوپتے ہو، تو میرے بھائیوں آپ کے سٹینڈرڈ اگر ہم لگائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ لیکن دوسری حدیث میں ہم خود یہ پڑھتے ہیں کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، یعنی کیا مطلب؟ حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ کے سٹینڈرڈ اگر لگائیں تو دیکھ لیں کیا کچھ بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بڑھ کے یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بول دیا اور یہ جھوٹ نمبر فلاں اور جھوٹ نمبر فلاں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ لوگوں کو۔ خدا را ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، پہلے اپنا اسلامی علم بڑھائیں، پہلے اپنا اسلامی علم بڑھائیں، اس کے بعد بڑھ کے باتیں کیا کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی دو مثال، جو کہ دو مثالیں جن سے خاکسار نے آپ کے سامنے یہ کوشش کی ہے یہ بتلانے کی کہ نبی جو ہے اس کو جب اور جو اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، نبی اسی طرح بغیر اپنی قوم سے ڈرے اس ایمانت کو اپنی قوم تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، اور یہی حضرت مرزا صاحب نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مرزا صاحب نے ہمیں بتلا دیا۔ اور میرے بھائیوں، اس جواب کے پہلے حصے کو اس درخواست کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بڑھ کے یہ باتیں کریں کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ اتنے سال بعد کیوں ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مرزا صاحب کو بتایا، جس طرح کہ میں نے کہا، مرزا صاحب نے ہمیں بتا دیا۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ کوئی جس طرح یہ مستشرق اس وقت آج میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ جناب اب کیا ہوا، کیوں قبلہ تبدیل کر لیا؟ 13 سال جس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، کیا وہ نمازیں وہ نہیں ہوئی؟ پھر کیا وہ نمازیں ٹھیک نہیں تھیں؟ اب یہ کیا ہوا کہ ایک دم قبلہ اول سے منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیا اور مسجد الحرام کی طرف کر لیا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی یہ بھی بڑھ کے کہہ سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ بولا، اور اس کے بعد جیسا کہ خاکسار نے آپ کو دکھلایا، اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سید ولد آدم ہوں، میں سب سے بڑھ کے ہوں، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اور یہ دیکھیں اسی حدیث کے نیچے بھی وہی حضرت یونس بن متی والی حدیث یہاں پہ سنن ابو داؤد میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت مرزا صاحب کی اوپر یہ اعتراض لگتا ہی نہیں ہے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔ جو مومن کا کام ہے آمنا و صدقنا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو کھول کر بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو حضرت مرزا صاحب نے ہمیں کھول کر بتلا دیا اور روشن نشان اور روشن دلائل کے ساتھ ایسا بتلایا کہ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آپ کے بڑے بڑے علماء اس بات کا سبق آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ کسی احمدی کے ساتھ وفات مسیح کے بارے میں
گفتگو نہ کرنا۔ کہ جب بھی آپ کا کسی مرضی سے پالا پڑ جائے تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کس موضوع پر بحث کرنی ہے، مرضی سے کس موضوع پر بحث کرنی ہے۔ اب ہمارے سادہ نوجوان جو ہیں، مسلمان بھائی، سنی بھائی، انہیں حیات عیسیٰ پہ اتنی تیاری نہیں ہوتی، وہ شاطر چلاک تعویلوں کے باہر، تعویلوں کے گرو، انہوں نے چند تعویلیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو الجھا دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کوشش کریں گے، قادیانی کوشش کریں گے کہ حیات و وفات مسیح کے موضوع پر بحث کی۔ وہ کہیں گے کہ حیات و وفات کے موضوع پر بحث کرو، یا کہیں گے کہ ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے موضوع پر بحث کرو۔ آپ ان سے کہیں گے کہ صدق و کذب مرزا کے موضوع پر بحث کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کوئی مجاہد ختم نبوت یہ فرما رہے ہیں کہ احمدیوں کی تعویلیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، کوئی فرما رہے ہیں جناب اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ وفات مسیح یا حیات مسیح کے اوپر کوئی بھی جو ان کا شاگرد ہے وہ بحث نہ کرے۔ آخر کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا فرمایا؟ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ تو قرآن پاک کے مطابق میرے بھائیوں، برہان اور دلیل سچوں کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ان علماء کے پاس، ان مجاہدین ختم نبوت کے پاس سچ ہوتا تو برہان ان کے پاس ہوتی، اور یہ اس طرح سے اپنے شاگردوں کو نہ کہتے پھرتے کہ کسی احمدی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بحث نہ کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں کہ دراصل برہان اور دلائل حضرت مرزا صاحب کے پاس ہیں، قرآن پاک حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ہے، اور ان علماء کے پاس محض اعتراض برائے اعتراض اور بہانے ہیں، اور انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ اعتراض بھی تھا جس کا الحمدللہ ہم نے کافی وشافی جواب دیا۔ یہ معصوم عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔ جوابات بما اصل حوالہ جات کی اس ویڈیو سے خاکسار کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اسی اعتراض کے ایک اور پہلو پر ہم اس سے اگلی ویڈیو پہ نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ دراصل حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے مولوی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محض دشمنی میں اعتراض برائے اعتراض کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔